السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ڈارک زون ٹرو کرائم سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ لوگ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اکثر وہی آپ کو سب سے گہرا زخم دیتا ہے۔ ناظرین، یہ قصہ ہے نینسی اور رابرٹ کیسل کا۔ نینسی اور رابرٹ کیسل ہیپیلی میرڈ کپل تھے اور ان کے پاس دنیا کی ہر ایک آسائشیں تھی، دولت، شہرت اور سب کچھ۔ ناظرین، رابرٹ 40 سال کا ایک انویسٹمنٹ بینکر تھا اور وہ انتہا سے زیادہ سکسیسفل اور ریسپیکٹڈ پرسن تھا۔ وہیں رابرٹ کی جو وائف تھی وہ ہانگ کانگ کے لگژری اپارٹمنٹ پارک ویو کمپلیکس میں رہتی تھی۔ لیکن ان سب خاص لباسوں اور ہنسی کے پیچھے کچھ گہری سازشیں بنی جا رہی تھی۔ رابرٹ کو ان کا اندازہ ہی نہیں تھا اور آگے کیا ہونے والا ہے رابرٹ کو کچھ نہیں پتا تھا۔ ناظرین، 2003 میں یو ایس کی ٹرپ کے دوران نینسی کی ملاقات مائیکل سے ہوئی۔ مائیکل کوئی امیر آدمی نہیں تھا، لیکن وہ ایک ٹی وی ریپیئر مین تھا اور اس کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ ناظرین، اسی دوران نینسی کو مائیکل سے محبت ہو گئی۔ رابرٹ اس وقت ہانگ کانگ میں ہی تھا، لیکن رابرٹ کو کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ رابرٹ نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک انویسٹیگیٹر ہائر کیا جن کا نام فرینک شے تھا، اور انہوں نے نینسی کے کمپیوٹر میں اسپائی ویئر لگا دیا۔ ناظرین، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رابرٹ کو نینسی کے کمپیوٹر میں کچھ ایسا ملا جس نے رابرٹ کی جان لے لی۔ ناظرین، نومبر 2006 کی شام ہر دن کی طرح گزر رہی تھی۔ نینسی نے اپنی 6 سالہ بیٹی کو اسٹرابیری ملک شیک دیا اور وہ ملک شیک دراصل رابرٹ کے لیے تھا۔ اس بچی نے گلاس رابرٹ کو پکڑا دیا، لیکن رابرٹ اس بات سے انجان تھا کہ اس میں طرح طرح کی ڈرگز ملی ہوئی ہیں، وہ بھی نیند کی۔ ناظرین، جیسے ہی ڈرگز نے اپنا کام دکھانا شروع کیا اور بچے باہر کھیلنے چلے گئے، نینسی نے رابرٹ کے اوپر 5 بار حملہ کیا، وہ بھی ڈیکور پیس سے، 1 بار نہیں 5 بار، اور رابرٹ کی باڈی کارپیٹ میں لپیٹ کے اسٹوریج روم کے اندر رکھ دی۔ ناظرین، کیا یہ ایک پرفیکٹ وائف کا پرفیکٹ کرائم تھا؟ ناظرین، نینسی کے لیے مسئلہ بننا تب شروع ہوا جب رابرٹ کام پر نہیں جا رہا تھا اور رابرٹ کے کولیگز اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ناظرین، اتھارٹیز نے رابرٹ کا اپارٹمنٹ سرچ کیا اور رابرٹ کی باڈی بہت آسانی سے ان کو مل گئی۔ وہ بھی چھپی ہوئی تھی اور ڈیکمپوز ہو رہی تھی۔ ناظرین، نینسی کو فوراً پولیس نے اریسٹ کر لیا اور نینسی نے تھوڑی دیر بعد اپنا جرم کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا وہ سیلف ڈیفینس تھا۔ ناظرین، نینسی نے اتھارٹیز کو بتایا کہ رابرٹ اس کو پہلے بھی بہت مارتا پیٹتا تھا اور نینسی اس کو یہی ڈرگز پہلے بھی دیتی تھی تاکہ وہ بچوں کو ڈانٹے نہ اور مارے نہ، اور نینسی نے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ صرف اور صرف سیلف ڈیفینس کے لیے کیا۔ ناظرین، نینسی نے کورٹ کو بتایا کہ رابرٹ اس کو بہت ہی جلد ڈائیورس دینے والا تھا اور یہی نہیں، بچوں کو بھی اپنی کسٹڈی میں رکھنے والا تھا۔ ناظرین، جون 2005 یہ کیس ہائی کورٹ میں لڑا جا رہا تھا اور پروسیکیوشنز نے جوری کو کہا تھا کہ نینسی کی باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ پروسیکیوشنز نے کہا کہ نینسی کا ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہوگا اور نینسی نے یہ سب رابرٹ کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ رابرٹ کی جائیداد $8 ملین کی تھی۔ ناظرین، کراس ایگزامینیشن کے بعد نینسی نے جوری کو کہا کہ اس کو یاد نہیں کہ اس نے رابرٹ پر 5 بار وار کیا، لیکن 65 دن کے بعد جیوری نے اور کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا۔
नाजरीन, जजिस ने अपना फैसला सुना दिया था और नैन्सी को उम्र कैद की सज़ा दे दी थी, लेकिन अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। नाजरीन, नैन्सी ने 2008 में अपील की दोबारा, लेकिन उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर से नैन्सी ने 2010 में ट्रायल शुरू करने की अपील की और ये ट्रायल शुरू हो गया। नैन्सी के अरेस्ट को गलत साबित करने की कोशिश की गई और इसका ट्रायल दोबारा शुरू किया गया और इसी ट्रायल में नैन्सी ने कबूल कर लिया कि वो माइकल के साथ अफेयर में थी। नाजरीन, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नैन्सी का ये प्लान था कि रॉबर्ट के मरने के बाद वो माइकल के साथ यूएस शिफ्ट हो जाएगी और माइकल के मरने के बाद उसको $8 मिलियन भी जो रॉबर्ट के थे वो उसको मिल जाएंगे। नाजरीन, दूसरा ट्रायल 2011 में शुरू हुआ और इस बार ज़्यादा मीडिया, ज़्यादा विटनेस और ज़्यादा गवाहियाँ थीं। 10 हफ्ते चलने के बाद ये ट्रायल आखिरकार ज्यूरी ने अपना फैसला सुना ही दिया और ज्यूरी ने दोबारा नैन्सी को गिल्टी साबित किया और उम्र कैद की सज़ा दे दी। नाजरीन, आज भी नैन्सी हांगकांग की जेल में उम्र कैद काट रही है। नाजरीन, आपको एक बात बताना भूल गया कि नैन्सी ने आखिरी अपील 2014 में भी की थी। नाजरीन, नैन्सी अब तक जेल में है और नैन्सी ने अब तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक विक्टिम है और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बहुत शार्प माइंडेड किलर है। नाजरीन, ये बात तो सच है कि नैन्सी अभी भी उम्र कैद जेल में काट रही है, लेकिन ये कहानी हैरान इसलिए करती है कि इतनी लग्जरीज होने के बावजूद नैन्सी इतना परेशान थी। नाजरीन, ये बात तो सच है कि दौलत शोहरत के पीछे कई राज छुपे होते हैं। नाजरीन, आप हमें बताइए, क्या ये मर्डर था या सेल्फ डिफेंस था? ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेजेस पहुँचाएँ। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।